اور سیفی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے 10 منٹ مجھے شرمندہ کیے رکھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو فرمایا کسی حد تک درست ہے، لیکن یہ جو ہے نا کہ بڑے صغیر کے وہ سب سے بڑے یا جو بھی، تو یہاں پہ مجھے فیض صاحب کا ایک یاد آتی بات کہ فیض صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ کو شاعروں کی اگلی صف میں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم کھڑے تو پچھلی صف میں، لیکن اگلی صفیں خالی ہوتی گئی اور ہم آگے چلتے گئے بالآخر آخری صف. تو میں بھی اسی طرح ہی، کیونکہ عمر شاید زیادہ ہو گئی ہے، تو آخری صف میں میں اپنی کسی کیپیبلٹی یا ایبلٹی کی وجہ سے نہیں پہنچا، بلکہ وہ لوگ جو رخصت ہو گئے ان کی مہربانی سے پہنچا. ایک تو میں یہ عرض کا، دوسرا میری بہت خواہش تھی ظاہر کہ جو ہے رائٹر وہ تو اپنے پڑھنے والوں یا اپنے سے محبت کرنے والوں کی وجہ سے سانس لیتا ہے، تو میری بہت خواہش تھی کہ سب لوگوں سے ملاقات کی، ساری صاحب سے بھی کہا، لیکن ان شارٹ میں پیرس گیا اور وہاں 2-3 دن گزارے اور بڑے عرصے کے بعد گیا تھا، شاید 60 سال کے بعد آئے انہوں نے. تو میں وہاں بھول گیا کہ میں 83 برس کا ہوں، تو میں 23 برس کے نوجوان کی طرح وہاں گھومتا پھرتا رہا اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا. تو اللہ کا فضل ہے کہ میرے بڑے ایکسٹینسو ٹیسٹ ہوئے، یہ جانتی ہیں کہ کارڈیالوجی کے ہاسپٹل میں بھی 8-10 ٹیسٹ ہوئے، کوئی ہارٹ کا بھی تھوڑا سا مسئلہ خیال تھا، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ سارا کچھ کلیئر ہو گیا اور میں نے اب آرام کیا پورا ہفتہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوئی اگر تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، صرف میری بیماری کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مطلب اپنے بارے میں زیادہ گفتگو میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس طرح ایک کب رپورٹر میرے پاس آئی تو کہنے کی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹے میری عمر اس وقت 82 برس ہے، تفصیل سے جاننے کے لیے 82 برس ہی لگا اور وہ میرے پاس تو ہے، ظاہر ہے میں نے 82 برس اور جینا ہے، آپ کا کچھ پتا نہیں. تو میں اپنے بارے میں یہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے وہ ختم کروں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہیں، سیفی صاحب نے کافی تفصیل سے کافی چیزوں کے بارے میں بتا دیا. ایک ایوارڈز کا تذکرہ انہوں نے کیا. ایوارڈز کو خاص طور پہ جو سول ایوارڈز ہیں وہ ان کو میں اتنی امپورٹنس نہیں دیتا، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ایوارڈ کی جو ہوتی ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، جو اس کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، وہ اس وقت ہوتی ہے کہ آپ سے پہلے کن لوگوں کو، یعنی آپ وہ دیکھیے کہ اور کن لوگوں کو ملا اور کیا آپ فخر کر سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے. موسٹلی ایسا نہیں ہوتا. جس طرح مجھے 90 میں پرائڈ آف پرفارمنس ملا تو مجھے ایک اخبار نویس نے پوچھا کہ جی آپ کے کیا تاثرات، تو میں نے کہا پرائڈ آف پرفارمنس ایک ایسا سبل ہے جس میں عربی گھوڑے اور خچر ساتھ ساتھ بندھے ہوئے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں خچر ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے جن کو پہلے مل چکا تھا بہت برا منایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوارڈ کی مثلا میں اب کیونکہ ایوارڈس کی بات کی ہے، 2-3 ایوارڈ جن کو میں امپورٹنس سے، ایک تو ماسکو یونیورسٹی میں پچھلے کافی عرصے سے میری کچھ تحریریں نصاب میں شامل، اور اسی سلسلے میں کچھ عرصہ پہلے 7-8 برس پہلے ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی نے مجھے لیکچرز کے لیے اسپیشلی مدعو کیا، تو وہاں پہ مجھے ایک میڈل دیا گیا تھا. اس کو کہتے گولڈ میڈل ہے لیکن وہ ہوتا تانبے کا ہی، جس طرح کی زندگی ہے. تو وہ کسی بھی ایسے انٹلیکچوئل کو دیا جاتا ہے جس نے ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی کے اسکالرسٹک جو ٹریڈیشن ہے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. ایک تو مجھے اس پہ تھا نمبر 1. نمبر 2 مجھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے پچھلے دن اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ایز اے راوی
میں واحد ادیب ہوں، تو اس لیے مجھے اس کے اوپر بہت اسی طرح ایک دو اور ایوارڈس ہیں، مثلا دوحہ قطر کا ایک عالمی فروغ اردو ایوارڈ تھا، تو مجھ سے پہلے وہ ملا تھا قاسم صاحب کو اور شوکت صدیقی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوارڈ کی جو ہوتی ہے بکت، وہ اس کے بڑے ہونے میں نہیں ہوتی۔ ہمارے سول ایوارڈز آپ دیکھیں کہ آپ ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں، اور سول ایوارڈز موسٹلی ناٹ آل آف دم حاصل کیے جاتے ہیں، وہ دیے نہیں جاتے۔ تو یہ مختصری بات میں نے کرنی تھی۔ اب آپ کا سوابدید ہے آپ پہ کہ میرے بارے میں یا ٹیلی ویژن ذرا مختصر رکھیے گا، کیونکہ وہ بھی 50 سال کا عرصہ ہے، اور لٹریچر کے بارے میں یا کوئی زندگی کے بارے میں، اگرچہ زندگی کی ہمیں سمجھ تو نہیں آئی، لیکن باہر کا جو بھی آپ کے ذہن میں چیز آتی میں حاضر۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اب آپ کو محسوس کرتے ہیں ہمارے آپ کو پہلے بھی تشریفی ملاقات ہوئی پاکستان میں، آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ ایک حقیقت ہے صاف ستھری زندگی گزارے، یہ پردے رہنے ہی نہیں جی مطلب یہ آپ اچھی بات ہے، جو ہے حاضری کرتے، موسٹلی لوگ جو ہے اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ پسند ہے، اچھی بات ہے، یہی انسان کی خوبی ہے۔ بہرحال یہ کہ آپ نے جو ادبی جو آپ نے کام سرانجام دیے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو لوگ ہیں ہمارے اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ تو آپ ایک ایسٹ ہے ہمارا جو ہے ہمارے ملک کا ایک ایسٹ ہے، ہمیں فخر ہے۔ تو باقی سیدی صاحب نے ماشاء اللہ سوال کوئی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کا سایہ جو ہے آپ کا خیر جو ہے آپ کا یہ تو اوپر کرے نا سوال۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، سوال یہ ہے کہ آج کی جو صحافت ہے، آج کی جو صحافت ہے آپ اس پر جو ہے مطمئن ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ٹھیک طریقے سے؟ میں اس پہ کامنٹ، جیسے کہ میں نے کہا کہ ریلیجن اور پالیٹکس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا، اور وہ جو بھی صحافت ہے آپ کے سامنے ہے، مطلب کہ آپ سیانے بیانے آدمی ہیں، مجھے ایکسپلین کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی پولیٹیکل سلسلے، میں نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی آپ کیا سر، آپ کو ادب کے حوالے سے لکھنا زیادہ اچھا لگا یا پریزنٹیشن ٹی وی کی اچھی لگی؟ ٹی وی پہ؟ جی ٹی وی میں کام کرنا، جو آپ نے پریزنٹیشن آپ کرتے تھے، پروگرام ہم دیکھتے ہوتے تھے، ان دونوں چیزوں میں سے آپ کو زیادہ کس چیز میں مزہ آیا، کون سی اچھی لگی؟ میں نے جو کچھ کیا ہے زندگی میں وہ پوری سنجیدگی سے، اور میرے اندر جو بھی لمیٹڈ ٹیلنٹ تھی اس کے حوالے سے کیا۔ میرے لیے کوئی بھی چیز ان امپورٹنٹ نہیں۔ ٹیلی ویژن پہ جو کچھ ہوا، ٹیلی ویژن کا یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن کی شہرت جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اور لٹریچر کی شہرت پرماننٹ ہوتی ہے۔ یعنی وہ ایک جس طرح فلیش بلب ہوتا تھا ہمارے زمانے میں، آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی لیکن اس کے بعد اندھیرا ہوتا ہے۔ لٹریچر کی جو شہرت ہوتی ہے وہ ایک مٹی کا دیا ہے، وہ جل رہا ہے، یا زیرو کا بلب ہے۔ تو باقی یہ کہ بھئی اب شہرت کا یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ایکسپریس والوں نے بہت انسسٹ کیا کوئی شو وغیرہ، تو میں نے کہا کہ میں آج کل کے شوز تو نہیں کر سکتا، اور نہ میں پالیٹیشین، میں پالیٹکس میں آنا چاہتا ہوں، نہ میں مسئلے پاس بٹھا کے میں آئی کانٹ ڈو دوز تھنگس۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں اور بیٹھیں، اور جس طرح آپ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، جس طرح میں اب کر رہا ہوں، تو آپ ہمیں وہ ریکارڈ کریں۔ تو میں نے 12-14 پروگرام ریکارڈ کیے، اور میں جاؤں گا تو اس کی لانچنگ ہوگی۔ اس میں ایک شہرت کے بارے میں، مطلب وہ مختلف اس کے پہلو، کہ بھئی وہ میں اپنے تجربے کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں یا جو بھی سیکھا، تو اس میں شہرت کے حوالے سے ہے۔ نورجہاں کے بارے میں 4 پروگرامز ہیں۔ ٹرینز جو ہوتی ہیں،
गाड़ियाँ उसके ऊपर हैं, म्यूजियम्स के ऊपर। तो इस तरह बहुत उसमें वेरियस मतलब है कि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है, और मेरा ख्याल है कि वो प्रोग्राम आई होप के लोग देखेंगे। एक छोटा सा अवसर लास्ट में से, सबसे ज्यादा आपको कौन सा मुल्क अच्छा लगा? अभी सब मिलती है, आपको खुद कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा, ये जगह सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड लगी वर्ल्ड? देखें, मुल्क इंटरेस्टिंग नहीं है, क्या होता मुल्कों में? बहुत खूबसूरत होंगी, शानदार बिल्डिंगें होंगी, बहुत फूल होंगे हॉलैंड की तरह, तो पहाड़ियाँ होंगी स्विट्जरलैंड की तरह, वगैरह वगैरह। इट्स द पीपल जी। लोग आपको कहाँ अच्छे मिलते हैं, ये और आपकी फिजिकल जो हालत है, अब इस उम्र में सारे मुल्क ज़ाहिर लगते हैं तो वो जो होती है एक खास उम्र, उसमें सारे ही अच्छे लगते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक डच साहब थे, शायद मेरा ख्याल जो हमारे सफीर है हॉलैंड के, उनसे मुलाकात हुई जो पाकिस्तान, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा हॉलैंड के साथ काफ़ी एक है कि मसलन मैं पहली मरतबा जब इंग्लैंड गया हूँ 1956 में, तो मैंने कहा कि सुपर कॉन्सलेशन चलते थे, जेट इजाद ही नहीं हुआ, और मैं KLM पे मैंने सफ़र किया था। KLM जो था वो गढ़ था, कराची में उसका गढ़ था, मतलब एम्स्टरडैम के साथ बाद सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट। ये जो हमारा पाकिस्तान होता था सुनहरी, इस जमाने की बात करता हूँ, अच्छा आज के पाकिस्तान की नहीं करता। चुनाचे हम वहां से उड़े हैं, तो फिर तेहरान उतरे हैं, वहां से पेट्रोल डलवाया, जो भी, वहां से कायरा आधी रात को पहुंचे, वहां से चले तो रोम चले गए, रोम से डसेल्डॉर्फ लैंड किया, डसेल्डॉर्फ से फिर एम्स्टरडैम लैंड किया, और एम्स्टरडैम। तो मैंने कहा कि मेरा तो नाता बहुत पुराना है हॉलैंड के साथ। उसके बाद 69 में 59 में मैं पहली मरतबा आया हॉलैंड में, और उसके बारे में निकले तेरी तलाश में मेरी किताब है, वो बात 69 की। तो हॉलैंड के बारे में मैंने किताब भी लिखी है, इस दफ़ा भी मैंने क्योंकि माशाल्लाह बेटे के पास आया था, तो यहाँ पे काफ़ी अरसे से, अब ऑलमोस्ट 6 वीक्स हो गए, तो छोटे छोटे शहर बहुत सारे देखे हैं। तो अगर हिम्मत हुई, क्योंकि अब मुझमें सख्त कम होती जाती है लिखने की, पढ़ने की, और कोई चीज़ भी ना, तो इसके बारे में मैं लिखूंगा। तो मुल्क वही जहाँ पे लोग अच्छे हैं, जो वो चाहे डेजर्ट हो चाहे जंगल हो, कहाँ, जो हम तो वैसे ही मोहब्बत के लोग हैं, तो हमसे तो अच्छा सलूक करे। हमारे यहाँ बेहतरी के कब तक? जी, हमारे यहाँ बेहतरी के चांसेस कब तक है? किस चीज के? लोग अच्छे होने के। लोग वहाँ अच्छे हैं, अच्छा, लोग अच्छे हैं। तो इस तरह नहीं होता लोग अच्छे हों तो हालात भी अच्छे हों? नहीं, वो ये फलसफे की डिस्कशन है, इसमें ना जाए। लेकिन ये है कि मुझे ये पता है कि वहाँ पे कम ही ऐसा होता है। यहाँ पे मतलब कोई शख्स हो, उसके पास पैसे ना हो, ठीक है, गवर्नमेंट की भी मिलती है, लेकिन वो भूखा मर सकता है। यहाँ 2 वक्त का भूखा हो सकता है, वहाँ नहीं रहता। किसी से सवाल कर दे, किसी के पास चला जाए, तो हमारा वो एक अलग पैटर्न है ना हमारा। तो बाकी ये जो है सबसे अच्छा जो है, तो मैं जैसा कि मैंने अर्ज किया, मैं 5-7 साल इंग्लैंड भी रहा हूँ। मैंने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया, वो मिल भी गया, फिर वो मैंने वापस भी कर दिया। स्वीडन में भी वगैरह वगैरह मेरे पास चांसेस बहुत थे, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, और ये पाकिस्तान की वजह से मुझे ये सारी इज्जत मिली। आप लोग सारे, अगर मैं यहाँ पे होता कहीं लंदन में, तो किसी मेम के साथ शादी करके 3-4 बच्चे पैदा करता, वो अपनी अपने शादियां होके चले जाते, मैं लाचार पड़ा होता है, नो बड़ी होता। तो ये मेरे ख्याल है पाकिस्तान का, सल्तनत का, उसके लोगों का, कि आज आप सब तशरीफ लाए हैं, इतने मौजूद लोग हैं। तो सबसे मुझे बाहर पाकिस्तान सबसे ज्यादा, और मैं कतई तौर पर मुहिब्बुल वतन नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, वो मैंने ढोल नहीं बजाना, और दैट इज सेलिंग योर कंट्री। आई डोंट डू दैट। मेरे मॉर्निंग ट्रांसमिशन आप देख लें कि किस तरह मैं पाकिस्तान को ही प्रोजेक्ट करता रहा, पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की शायरी को, और मतलब है कि
हमारा नॉर्थ जो है 16 किताबें मैंने लिखी हैं उसके ऊपर, तो कोई ना कोई ट्रेडिशन तो उस मुल्क में है। तो मेरे लिए वो सबसे मतलब है कि मैं बेचैन हूँ वापस जाती है। सर आप बात कर रहे हैं पुरानी जी अभी जो 2 साल से हालात बन रहे हैं पाकिस्तान में, ये बहुत 3 साल से, अब तो दिल नहीं करता पाकिस्तान जाने का, दिल नहीं कर रहा है इस कदर। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी अच्छा की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये हर एक का अपना अपना है ना, हर एक का अपनी अपनी चॉइस। जैसे हम जितने भी हैं देखें, हर साल जाते हैं वहाँ पर, वही प्यार मोहब्बत इस मुल्क का, यहाँ हर चीज है, बच्चे भी इधर हैं, लेकिन फिर भी छोड़ के हर बंदा साल में एक दो बार जाता है। तो प्यार जी, और कुछ सवाल तो है ना। सर मैं भी कुछ आपके बारे में चीजें, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाँ जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा भी कुछ चीजें आपके बारे में जानने आने से पहले जब दावत मिले देख रहे थे कि आपने टीवी कैरियर का आगाज पुरानी बातें ड्रामे से किया, और उसके बाद जवानी में शादी से पहले मॉडलिंग और अदाकारी भी की, लेकिन उसके बाद फिर आप बैठने वाली सीट लेकर पूरे पाकिस्तान को जाहिर है एंटरटेन करते रहे मेजबानी, तो वो अदाकारी और मॉडलिंग का कंटिन्यू क्यों नहीं कर सके? पहला सवाल, उसके बाद एक सवाल। देखिए बात ये है कि भाई क्रिएटिविटी जो होती है ना, ये यूं समझ लें कि एक प्रकार होती है ना, तो उसका दायरा खींचें तो उस दायरे के अंदर क्रिएटिविटी के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि वहां पे आप ठहरे रहें। यूं भी मैं एट हार्ट एक वेगाबाउंड हूँ, वारागर, कभी इस गली में निकल गए, कभी उस गली में निकल गए, वहां से जी कर रहा है तो कहीं और चले गए। तो ये है कि भाई एक्टिंग मैंने 400-500 प्लेस के बारे में की, अगर ये आप लाइट ऑफ कर देना ये मुझे चुभ रही। अच्छा, हाँ, तो बाकी फेवरेट जो होते हैं वो भी बदलते रहते हैं। मेरी क्योंकि दोस्ती ज़्यादा अब्दुल्ला हुसैन से थी, मेरी को बहुत ज़्यादा अदीब दोस्त नहीं है, नहीं मतलब है कि मीडिया में सिवाय कवि के मेरी किसी के साथ एज सच जिसको दोस्ती है साथ थोड़ा तो सबसे तो जितने भी मतलब कि बड़े लिखने वाले हैं उनमें बाहर के भी हैं, उसे सरमागो भी है, इस्माइल किनारे वगैरह वगैरह, तो इन्हीं से सीखा। राशिद से भी आपकी मुलाकात नहीं, कभी नहीं, लेकिन मैंने अपना एक नावल जो है उनके नावल अपना वहां से दिया, उसका उन्वान ऐ ग़ज़ाल शब। ऐ ग़ज़ाल शब तेरी प्यास कैसे बुझाऊं मैं, ये उसके पूरा है। तो राशिद साहब से मुलाकात नहीं हुई, मैं एडमायर बहुत करता हूँ राशिद साहब, बहुत ही बड़े शायर। सर कभी ज्यादातर लोग जाहिर है आपके नाम से आपको पुकारते हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि लोग आपको देख कर चाचा चाचा की आवाज लगाना शुरू करते हो? जाहिर है ये पुरानी पहले, लेकिन ना वो एक टेम्पररी चीज है ना जी, वो एक बहरूप है जी, और वो टेलीविजन के लिए है, और वो उसकी बड़ी लंबी कहानी है जी। यानी मुझे इतनी मेल आती थी कि हमारे वहाँ डाकिए ने कहा था मैं इस्तीफा देता हूँ जो यानी BTV इस्लामाबाद, उसने कहा मैं पांडी तो नहीं, हाँ बोरियां उठा के रख, तो उसकी बहुत, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता कि वो कितना किस तरह असर अंदाज में, तो बल्कि याद है कि एक दफ़ा मैं इनवाइटेड था यहाँ पता नहीं कौन सी जगह, पुरानी बात है, तो चीफ मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ, तो वो मैं भी बैठा हूँ स्टेज पे, एक दफ़ा ही बैठने का इत्तेफाक हुआ, तो वो लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए मेरे हमारे चाचा जी जिंदाबाद। मियाँ साहब ने समझा शायद मुझे कह रहे हैं, मैं नहीं हूँ तुम्हारा चाचा, मैंने कहा जी मैं हूँ। तो उसका बहुत ज्यादा, उसका एक ऐसे लाइट ये तक भाई, मैं क्योंकि वीकली जाता आता था इस्लामाबाद से लाहौर, तो वो फिर फ्रेंडशिप पे हमारे, तो वो ये होता है कि जिस तरह क्योंकि हमारा हम काफ़ी तजर्बाकार हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब हज़ारों के मजमूए को आप डील करते हैं, तो टेलीविजन पे कोई मसला हो जाए, लाइव चल रहा उसको भी, तो मतलब ऐसे हम आसानी से काबू नहीं आते,
تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر محفل میں کوئی نہ کوئی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ متفنی شخص ہے، وہ ہم فوراً اسپاٹ کر لیتے ہیں کہ اس نے ٹربل کرنی، تو وہ ہم اس کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح تو وہ ایئر ہوسٹس شاید نئی تھی، تو وہ آئے اور آ کے مجھے کہے چاچا جی کیا حال ہے؟ اچھا، اب میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں کیا کہتا ہوں؟ تو وہ مجھے چھیڑنے کے موڈ میں تھی، میں چھیڑا نہیں جانا چاہتا۔ اچھا، تو پاس سے گزرتی ہے، اب لوگ بھی مسکرائیں، چھوٹا جان، تو پھر کہتی ہے چاچا جی آپ کو پانی لا کر دینا ہے۔ وہ پانی دینے لگی نا تو مجھے کہتی ہے آپ مائنڈ تو نہیں کرتے میں آپ کو چاچا جی میں نے کہا بی بی آپ مجھے چاچا کہو یا دادا کہو، اندر سے جو میری نیت ہے وہ نہیں ہو رہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بہت امپیکٹ، مطلب ہے کہ وزیرستان کی خواتین لمبے برقعوں والی چلی آ رہی ہیں، مجھے دیکھ کے وہ اٹھ رہے تھے کہ یہ تو ہمارا اپنا، آئی واز پارٹ آف دا فیملی پورے پاکستان کی، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بھئی مجھے کچھ سیکریفائس بھی کرنا پڑا، گورنمنٹ کا بھی یہ سلسلے ہوتے ہیں، مثلا یہ جو تھا اوڈیڈی کیمپ، میں سارا دن ڈیوٹی پہ تھا، وہاں پہ لوگ جا نہیں رہے تھے، پھر مجھے کہا گیا کہ آپ ریکویسٹ کریں، تو ایک کریڈیبلٹی آئی فیل کہ ٹیلی ویژن پہ میری ہے، کہ میں نے وہاں آغاز میں یہ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن نہیں کیا ہے، سچ سافٹ کارنر ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کبھی اسٹیج پہ چڑھ کے نعرہ بازی نہیں کی، نہ میں نے کوئی عہدہ قبول کیا، اگرچہ پاسبلٹی بہت اسٹرانگ تھی۔ تو میری ایک پارٹی ہے اور اس کا نام پاکستان، اس کے علاوہ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ واپس چلے جائیں اپنے اپنے گھروں میں چھوڑ کے آئے، تو ودن 10 منٹس میرا 10-12 ہزار لوگ واپس چلے گئے۔ تو بیسک یہ ہے کہ ٹی وی جو بھی ہے اس میں آپ کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، مطلب یہ پرانا ہمارا دستور ہے، آج کل زمانے اور ہیں۔ جی تو میں نے سوال ایکچولی اس لیے کیا تھا کہ میں نے ابھی گھر پہ فون کیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا آج، تو وجہ پوچھی تو میں نے کہا جی آپ کا سر کا نام لیا کہ آپ آئے، تو سر نے کہا کلے کلے چلے گئے اور چاچا جی نے فوٹو لوا لی، مجھے اس وجہ سے وہ سوال کہ لوگ طبیعت ہوگی تو جی بس اس کا بھی ہو گیا کہ کافی جی آواز لگ گئی ہے، کافی ٹائم ہو گیا، نہیں تو ہم کافی زیادہ عزیز ہے یا میں ہاں جی، اور کوئی آپ اگر کوئی آپ کے سر آپ کو خود کون سا ایکٹر سب سے زیادہ پسند ہے پاکستان میں شو بز میں جو رہے ہیں اس میں سب سے آپ کو کون سا آپ پسند ہے؟ ٹیلی ویژن کی میں بات کر سکتا ہوں، خیام سرندی مجھے پسند تھا، شفیع محمد پسند تھا، کبھی پسند تھا جی، اور پرانے تو میرے ساتھ جنہوں نے کام کیا سبھی روئی کے ساتھ میں نے کام کیا، خاندار جو بھی یہ کہہ رہے ہیں خواتین میں سے کون سے پسند ہے آپ کو؟ روئی بانو خاتون ہی ہے میرا۔ جی سر سوال جو آپ کو سبھی ہو چکے ہیں، مہربانی فرمائیں کوئی اچھی سی ایڈوائس کریں، ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ چنگے پلی ہوئی زندگی گزار رہے میرے کو ایڈوائس نہ لو، یہی آپ سے کہا تھا آپ کی عمر آپ کو ایڈوائس کر رہے ہیں، میری عمر نہیں ہے ایڈوائس کرنے کی، میں تو کوئی ایسی کام جو آپ کرنا چاہتے تھے کر نہیں سکے، کون سی کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے تھے زندگی میں جو کر نہیں سکے، کوئی ہے ایسا کوئی آپ کی ایسی؟ ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری تمام خواہشیں جو جائز ہیں ناجائز کبھی کی بھی نہیں وہ پوری کی ہیں۔ مجھے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آئندہ زندگی ہوگی، میں نے کہا کہ اسی طرح ہی تھوڑے سے تو بدل کے ساتھ، ادروائز میرے مطلب ہے کہ ماشاء اللہ میں ویل آف ہوں، سوسائٹی میں جو بھی مقام ہے ہمارا، اور بچے بھی اس کے حلال پہ پالے ہیں، مجھے بڑے فخر ہے اس بات پہ، اور میرا خیال اس سے بہتر زندگی ہو نہیں سکتی، باقی لالچ کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوتا،
تو آپ ٹل دا اینڈ آف ارتھ چلتے جائیں اور آپ کا لالچ ختم نہیں ہے. سر کچھ شاعر میں کچھ اپنے ادب کی کچھ بکس میں بتا رہے تھے. ڈپینڈ کرتا ہے نا ہر بندے کے ٹیسٹ پہ جائے. ہم سب سننے والے ہیں. نہیں یہ پتہ نہیں نا کہ آپ جنسی کتابیں پسند کرتے ہیں. مطلب مذہبی کرتے ہیں. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. بڑی خوشی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا تھا جب میری عمر نہیں پہلے سوال کریں. وہ مجھے پتا آپ چھوٹے سے جب دیکھا تھا آپ جب یہ ایک بات جی آپ نے ابھی اپنے ایک جملہ استعمال کیا کیلم کے حوالے سے کہ جب ہمارا پاکستان تھا اس پہ ذرا روشنی ڈالی. اس میں نہیں ہم ینگ تھے اس وقت کہ پاکستان کی بات جب ہمارے ابھی تو آپ کا پاکستان ہے. نہیں اب پاکستان تو ہمارا ہی ہے لیکن صورتحال کو بہت ساری چیزیں اس پہ ذرا روشنی ڈالی. نہیں روشنی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں نا جو آبویس چیز ہوتی ہے میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا نا. دوسرا میرا سوال تھا کہ آپ ماشاء اللہ ٹی وی کے فائنل میں تھے اور رائٹ کے مارننگ شو سب سے پہلے آپ نے کرا تھا. آپ اس کے پہلے کے مارننگ ہے اس زمانے کے مارننگ شو اور آج کل کے جو مارننگ شو ہو رہے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں میں عرض کر دیتا ہوں. میں نے کبھی ماضی کا جو ناسٹیلجیا ہے اس کو پسند نہیں کیا. میں کبھی ماضی میں نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جو پریزنٹ موجود ہے وہ بہترین ہے میرا مطلب. ٹھیک ہے. چنانچہ اگر ناسٹیلجیا میں آپ جاتے ہیں مطلب ساڈے اتنے لاہور وہ جہاں خوراکاں اسی کھاتے ہیں بابے بیٹھے ہوئے میرے دل بھائی خوراکیں ہوتی بھی تھی بھوک بھانگڑے مار رہی خوراکیں یعنی آئی ریممبر دیٹ. تو ناسٹیلجیا جو ہوتا ہے نا کہ اس زمانے میں بڑا اچھا تھا یہ فلاں چیز بنتی تھی فلاں آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. اسی طرح ہی اب جو کچھ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پہ اب جو موجودہ زمانہ ہے اس کی ریکوائرمنٹ لوگ وہ پسند کرتے ہیں. اگر آپ وہی چیز اب پیش کریں گے مطلب اشفاق صاحب کے ایک تھا ایک محبت صوف سانے سیریز تھا اس میں 3-4 میں نے بھی مرکزی رول کیا. تو 2-4 سال پہلے کسی نے اس کی اسکرپٹیں خریدی بانوا پاس اس کو کراچی جا کے گیا وہ فلاپ ہو گئی کیونکہ وہ اب لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے تصوف پہ آدھا گھنٹہ گفتگو کر رہا ہے وہ نہیں سنیں. اب جو بھی ہے آپ کے سامنے بڑی اچھی پروڈکشن A1 جا رہی ہے سپیریئر. اس کے بعد ایکٹر بہت کمال کے اور ہمیں پتہ نہیں کون کون. صرف ایک چیز اور وہی اس میں وہ میں ناسٹیلجیا کی بات کرتا ہوں کہ اسکرپٹ نہیں ہوتی. اسکرپٹ تو بالکل فارغ ہو چکے ہیں تو اس لیے ان میں جان نہیں ہوتی. جس میں جان ہوتی وہ ہٹ ہو جاتی. چنانچہ وہ میں کمپیریزن نہیں کرتا. آج کل جو مارننگ شو ہے کہ وہ 4-5 کامیڈین بٹھائے ہوئے ہیں وہ میں نے وہ مطلب ٹھیک ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں بڑا. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے لوگوں کا ٹیسٹ جی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے زمانے کے ہر 50 سال کے بعد 40 سال کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی. فیشن چینج ہو جاتا ہے. سچ کی ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے. مذہب کے بہت ساری چیزیں چینج ہوتے ہیں. مذہب ریسنٹلی اب سارے کہتے ہیں جی اللہ حافظ. مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ حافظ کہاں سے آ گیا. ہم تو خدا حافظ کہتے ہیں. تو میں نے پوچھا کسی صاحب سے میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے آ گیا پہلے نہیں تھا. 1400 سال سے اچھا بھلا خدا حافظ چل رہا تھا. کہنے لگے نہیں خدا دوسروں کے بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ تو شرک ہو گیا. دیکھیں نا میں تو جب خدا کہتا ہوں یار تو میرے ذہن میں وہی ہے ایک ٹھیک ہے. تو میں نے کہا رب العالمین بھی آیا تو پھر وہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ لوگوں کی پسند کے مطابق وہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. مثلا مجھے یاد ہے میں لکشمی مینشن میں ہم رہتے تھے مال کو ہمیں کو پکا پتہ نہیں تھا کہ یہ تھا کہ سارے مسلمان ہیں. مطلب کو شیعہ سنی کا بھی نہیں پتا. باقی جو سلسلے ہیں وہ تو بہت دراز ہو گئے نا. کرسچن تھے ہمارے ساتھ پارسی تھے
चुनाचे वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो होती हैं वाक़यात के मुताबिक हर जगह ही होता है, तो वो चेंज होती रहती हैं, वो चीज़ें वो नहीं रहती। हाँ जी सर, टीवी पे तो आपने बहुत कुछ लिखा भी और किया भी, कभी फिल्म की तरफ नहीं रुझान? नहीं, मैं एक्चुअली फिल्म के लिए शूट नहीं है, मेरा मिजाज नहीं है, मैं इंट्रोवर्ट सा बंदा हूँ। फिल्म के लिए एक्सट्रोवर्ट बंदा चाहिए। मुझे शबाब गिरानी साहब ने मेन विलन की ऑफर की थी। तो सर जुकालिया से आप लाहौर कब मुंतकिल हुए? जी जुकालिया से लाहौर कब मुंतकिल हुए? नहीं, मैं तो नहीं, मेरे वालिद साहब। अच्छा बात है। हाँ, 16-17 साल की। सारी तालीम लाहौर से हासिल की जी तहसील फारिया को? नहीं, अपना वालिद साहब ने। जी जी नहीं आपने? हाँ, मेरी जंपाली लाहौर। अच्छा ये बताइएगा, आप इसमें ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ स्विट्जरलैंड ਤੋਂ आए हैं, इन्हें चुप करके बैठे हैं। मुझे आपकी एक याद है, लास्ट टाइम जब आए थे ना, तो मैं सुबह घर पे था यहाँ में, आपको याद होगा, तो हम फिर दोषी साहब के घर पे खाना था और मैं आपके साथ गया। अच्छा, वो जिंदा है? नहीं, वैसे ही क्योंकि आजकल पता कोई नहीं। 5 साल बाद आया तो टेबल पे बैठे हुए थे, खाना लगा उनके घर पे और मैं इस तरह साथ बैठे हूँ, फिर साहब बैठे हुए तो सामने एक डिश में ना मछली पड़ी, वो उन्होंने पूछा कि मछली कौन सी है, वो फिरोज साहब के मुंह से एकदम से ना डच में निकल गया कि जालम मछली। हमने फौरन देखा मछली जालम भी होगी। आपने वो सवाल ये है कि किसी भी माशरे में निशात सानिया जो है उसकी तब्दीली लेकर आती है, क्लासिक की तरफ जाती है और क्लासिक पर लौटने में अदब बहुत गहरा किरदार अदा करता है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान कब क्लासिक से मुराद है कि कब हड़प्पा से जुड़ेगा, कब मोहनजोदड़ो से जुड़ेगा, कब वेदों से जुड़ेगा? हमारा अदब हमें क्लासिक की तरफ क्यों नहीं ले जा रहा है माजरत के साथ? नहीं, अब वो ये देखे ना आपने, फिर वो सेंसिटिव सवाल छोड़ दिए कि जब पार्टीशन हुई है तो उसमें कुछ नुकसान भी हुआ हमारा लिटरेरी हवाले से, क्योंकि लिटरेचर जो होता है वो किसी खास सरजमीन से मुतल्लिक़ नहीं होता, पूरे खत्ते का होता है। चुनांचे आप देखें कि जब पार्टीशन में मंटो की कहानियाँ हैं या बेबी की, उनमें आपको हिंदी के बहुत से लफ्ज़ मिलेंगे, हिंदी मिथ्स मिलेंगी, सारा कुछ है, वो आहिस्ता आहिस्ता खारिज होता गया, सो कॉल्ड प्योरिटी की तरफ हम जाते हैं, लेकिन वो नुकसान हुआ। जिस तरह मैं गुलजार साहब जो हैं, अब हम मतलब आप जानते ही होंगे गुलजार साहब, तो मेरे बड़े अच्छे मेहरबान हैं, दोस्त हैं, तो उन्होंने उनका नावल आया 2 लोग, तो क्योंकि मुझे खामखी वो बहुत, तो उन्होंने कहा कि दिवाचा आप लिखें, तो खैर वो मैं दिवाचा लिखा, तो उसमें रेफरेंस कि भाई मसलन गुलजार दीने के रहने वाले पंजाबी सिख हैं, जाके बम्बई वो गए, राखी के साथ शादी की और बिमल राय के शागिर्दी क्या की, ये तड़का लग गया बंगाल का। और माइंड यू के ओवरऑल जो बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री उसमें 90% बंगाल और पंजाब, तो जब तड़का लगा गुलजार साहब को तो एक नई डायमेंशन आई चीज़ों में। चुनांचे आप देखें कि उनके जो गाने उनमें इस्लामिक कितने रेफरेंसेस, मतलब कर छैया छैया जो है वो डायरेक्ट उन्होंने लिया है तेरे इश्क में जाया कर छैया, वहाँ से उन्होंने लिया, उसको मेन बनाया और उसके बाद उतरी है तू आयत की तरह, उसमें है पहनूं तुझे तावीज़ की तरह, यानी उनकी जो है लिंगो या उनके रेफरेंसेस वो बहुत वास्ट है। तो आपने जो कुछ कहा वो ठीक है कि भाई वो बाकी सारा कुछ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तर्क होता गया। मेरा खुशबू ज़्यादा स्ट्रांग हो गई लोग तो एक आध सवाल और आ जाए उसके बाद। तो मौसीकी से लगाओ किस किस्म की? हर किस्म। अच्छा जी, भंगड़ा शंगड़ा भी चल जाता है जी, भंगड़ा शंगड़ा भी चल जाता है।
نہیں میں آپ تو نہیں پایا کبھی نہیں موسیقی دیکھیں یہ 3-4 چیزیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ موسیقی ہے اس کو آپ سننا شروع کر دیں چاہے آپ راک اینڈ رول مطلب میں بچپن میں ٹین ایجر تھا تو راک اینڈ رول پسند تھی بہت بلوز پسند تھے بہت پرانی 50 سال پہلے کی بات بہت سنی اس کے بعد جیز آ گیا اس میں ماڈرن جیز آ گیا پھر آہستہ آہستہ وہاں سے کہ جو کلاسک ہے یورپین اس طرف تو جب آپ شروع کرتے ہیں کوئی بھی تو آپ کلاسک کی طرف اگر آپ میں اسی طرح پینٹنگ بھی ہے کہ آپ پینٹنگ کو دیکھنا شروع کر دیں چاہے اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں آگے ڈالیں آہستہ آہستہ آپ کو تو یہ ہے کہ بھئی میوزک ظاہر ہے کہ اس پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے اور مثلاً انگلش میں اجنبی میں الحمرا میں جو چشمے جو ہیں وہ فاؤنٹینس فوارے وہ جب ایک دم شروع ہوتے ہیں تو اس سے خاص رزم پیدا ہوتی ہے وہ اس کی پانی کی موسیقی تو میں اس کو بیان کرنا چاہتا تھا تو وہ میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ آہستہ آہستہ بلند ہوتی جاتی آواز تو ایک کمپوزر تھے ریور ان کا بھول رہا ہے ان کی سمفنی تھی تو وہ میں نے لگا لی اور وہ اس کی رزم کے ساتھ ساتھ میں لکھتا گیا تو موسیقی تو بہت ڈیفینیٹ ایلیمنٹ ہے آپ دیکھیں نا جتنے ہمارے صوفی بزرگ بلے شاہ کے آپ جائیں تو سارے اس کا ساز پڑا ہوا ہے وہاں پہ بابا نانک کا بھی اپنا ساز تھا بٹائی کا بھی تھا تو یہ اس کا بہت کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ گلی گلی گھوم کے اپنا پیغام دیتے تھے گا کے اور سارا تو وہ مطلب ہے کہ میرے نزدیک تو مطلب ہے کہ ساری اب ٹرکش آپ دیکھیں مشکل سے جتنی ہے موسیقی کجا میں آئے دنیا آواز دوست وغیرہ یا جو بھی ہے تو 12 جی سر ایک لاسٹ کوشچن اگر اجازت ہوگی آپ نے جو سفر نامے لکھے ہیں تو ان میں ظاہر سیاحت کا جو ہے بڑا اس میں ہوتا ہے اکثر مجھے خود سیاحت کا بڑا شوق ہے تو آپ کو دنیا میں جو کلچرز ہیں جیسے لیٹن امریکن ہے ایشین کلچر ہے آپ کو سب سے اچھا کلچر اور اس کلچر کا کون سا جو ملک ہے جس کے لوگوں نے آپ کو امپریس کیا ہے؟ مجھے ایگریکلچر سب سے ساری دنیا تو دیکھی نہیں نہ میں نے پورا افریقہ دیکھا ہے نہ ساؤتھ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں لیکن یہ کہ جو آئی فیل کہ مطلب جس طرح ایرانی جڑے ہوئے ہیں اپنے کلچر کے ساتھ بہت کم نیشن ایون ترک بھی حالانکہ ترکوں کا کلچر تو بڑا ریسنٹ ہے لیکن ایران کا بہت پرانا ہے ان میں ساری وہ چیزیں جو ہیں ان کے مطلب ہے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے بھی نوروز منایا جاتا بلوچستان میں سارے پٹی ہے اوپر سینٹرل ایشیا میں نوروز اور ایران میں بھی تو شروع میں جب خمینی صاحب آئے تو انہوں نے اسے بین کر دیا تو لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگوں کو خوشی دیتی جو چیز لوگوں کو خوشی دیتی ہے وہ جائز جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو اپنے تہوار تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے سارے کسی کے ساتھ کوئی علاقہ لگا کے کسی کے ساتھ کوئی علاقہ لگا کے آہستہ آہستہ ہم نے تمام اور ہم نے اڈاپٹ کیا ویلنٹائن ڈے نیو ایئر ہالوئین یہ ہمیشہ اس نیشن کے ساتھ ہوگا جو اپنے آبائی جو تہوار ہے وہ چھوڑ دے گی اور اس کے بعد پھر ایک اور دلدل رکھا جائے بہت بہت شکریہ جی آپ سے جی جاتے جاتے اپنا پسندیدہ ڈرامہ بتا دیں جی جاتے جاتے اپنا پسندیدہ ڈرامہ بتا دیں آپ نے ماشاء اللہ ناول بھی لکھی ہے پسندیدہ اپنا پسندیدہ کون سا ہے؟ بات یہ ہے کہ بھائی وہ لسٹ میں نے بتایا نا کہ میری عمر جتنی ہے وہ بہت زیادہ میں نے جلیاں والا باغ لکھا تھا مجھے
लाहौर के बाद दुनिया या का सूरज के साथ साथ जी लाहौर के बाद दुनिया का कौन सा शहर आपको बहुत अच्छा लगा? लाहौर तो सबसे अच्छा लगा। बहुत सारे कोई एक नहीं, वो एक का नहीं ना, फिर वो ज्यादती हो। तो लाहौर वैसे पहला नंबर लाहौर का ही है। देखें, आप चाहे काने का शहर पैदा हुए या बाइबेर हो, आपको दुनिया का बेहतरीन शहर क्योंकि यू आर बॉर्न। लाहौर का भी कमाल है, लेकिन जो अपनी सरजमीन होती है जहाँ पे आदमी पैदा होता है वो हमेशा वो मतलब है कि सारे हर बंदा प्राउड फील करता है ना अपने अपने शहर से, तो उन्हें घड़ियां डिंगे की सौंफ बड़ी मशहूर। मैं उन्हें गया था डिंगे क्योंकि मैं जाना सी चेलियां की, वो बैटल जी हुई सी, तो मैं डिंगे च लंघ के गया। सर तो पहले तकरीर नहीं करती, शुक्रिया भी बस चाह लगा। सर ये पूछना था सर, आपने कुछ फरमाया सबीना बिन ज़ादा ने आपसे एक सवाल किया जिंदगी के बारे में, जिंदगी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आपने फरमाया जिंदगी का तो बताओ, बुल्ले शाह को नहीं पता चला क्या है, मुझे कैसे पता चला? तो क्या फिर इंसान जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र बंद कर दे और एक बस चलता ही चला जाए? नहीं, पहला कॉफी भी की जाए तो ज्यादा जिंदगी ज्यादा समझ आए। चलो मैं